رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی تسلیم جیلانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا یوٹیوب چینل AMSB۔ امید ہے آپ سب لوگ بخیر ہوں گے۔ دیکھیے، ایک سوال میرے سامنے آیا کہ اعلیٰ حضرت کو مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں۔ دیکھیے، 1857 کے اندر کچھ فرقے پیدا ہوئے، جیسا کہ غیر مقلد، دیوبندی، وہابی وغیرہ۔ جب یہ فرقے پیدا ہوئے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی شان میں توہین کی اور یہ کہا کہ نبی کو تو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہا کہ معاذ اللہ، نبی تو اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے۔ حضرت عائشہ کی شان میں توہین کی اور صحابہ اہل بیت کی شان میں توہین کی۔ حضرت عمر کے بارے میں کہا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ موٹے موٹے مسائل میں غلطیاں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے صحابہ کی شان میں توہین کی، تو اس دور میں یہ اپنے آپ کو سنی صحیح العقیدہ کہلوانے لگے۔ تو اس وقت کے جو ہمارے علماء اکرام تھے، ان میں سے سیدی اعلیٰ حضرت نے 1200 سے زائد کتابیں لکھی اور سنیوں کے عقیدے کی حفاظت کی۔ پھر اس وقت کے جو علماء اکرام تھے تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ آج سے یہ جو فرقہ ہے، یہ جو غلط فرقے ہیں، یہ غلط ٹولے جو ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو جو ہے سنی صحیح العقیدہ کہلوا رہے ہیں اور ہم بھی سنی کہلوا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارے ساتھ ہونے کے بجائے لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں۔ تو ایسی کشمکش میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج سے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائیں گے۔ تو انہوں نے جب مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا شروع کر دیا تو ان کی پہچان بنتی چلی گئی۔ تو دیکھیے، مسلک کسے کہا جاتا ہے؟ مسلک کہا جاتا ہے راستے کو۔ تو اعلیٰ حضرت کا جو راستہ تھا وہ سنی و جماعتی تو تھا۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی جو ہے یہ پانچواں مسلک نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا وہی راستہ ہے، سنی و جماعت، یہ کوئی پانچواں مسلک نہیں ہے۔ دیکھیے، مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ہم مانا ہے۔ ہم مانا سمجھتے ہیں؟ یعنی قبر میں آپ سے فرشتے سوال کریں گے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے نا کہ میرا دین اسلام ہے، میں اسلام سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو یہ دین اسلام جو ہے یہ تو اللہ کا دین ہے، آپ کا دین کہاں سے ہو گیا؟ آپ جب اس دین پر چلے تبھی تو آپ یہ کہیں گے کہ ہاں میرا دین اسلام ہے۔ یہ ہم مانا ہے، سمجھ میں آیا؟ اس طریقے سے مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے وہ بھی ہم مانا ہے۔ تو دیکھیے، اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ جیسا کہ قبر میں فرشتے ہم سے سوال کریں گے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے میرا دین اسلام ہے، جبکہ یہ دین تو اللہ کا ہے، ہم اس پر چلے تھے تبھی تو ہم نے یہ کہا کہ جو ہے ہمارا دین اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب ایک وضاحت اور کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہم تو اپنی خوشی سے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، لگانا چاہیے، اور بہت سارے لوگ جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں، لیکن وہ بھی سنی صحیح العقیدہ ہیں، وہ بھی علم غیب کو مانتے ہیں، حاضر و ناظر کو مانتے ہیں، وہ بھی انگوٹھے چومتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ بھی بہت ساری جو سنیوں کے اندر باتیں ہیں وہ ہر بات ان کے اندر ہے، لیکن وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں ان سے جو ہے لڑنا نہیں چاہیے، ان سے برائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ بھی سنی صحیح العقیدہ ہیں، سنی و جماعت ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں ان سے لڑنا نہیں چاہیے۔ وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت کو اگر وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں تو ہمیں ان سے جھگڑنے کی یا لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی سنی و جماعت ہیں۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے یہ کوئی پانچواں مسلک نہیں ہے، یہ صرف چار ہیں: امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل۔ ان چاروں کے علاوہ کوئی بھی پانچواں مسلک نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت پانچواں مسلک لے کے آئے ہیں، یہ سب غلط عقیدہ ہے۔ آپ یہ سمجھیے، مسلک کہتے ہیں راستے کو، اور اعلیٰ حضرت کا راستہ وہی تھا، سنی و جماعت۔ تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ تو